ہے یہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخے نوع بشر کے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون صلوات اس معزز مجلس شام غریباں کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ روم کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ روم قرآن مجید کا 30واں سورہ ہے اور یہ آیت مبارکہ اس سورے کی 8ویں آیت ہے۔ عجیب طریقے سے پروردگار عالم نے اس آیت میں گفتگو کا آغاز کیا۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، ان لوگوں نے اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کیا؟ یہ اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، اللہ نے آسمان کی تخلیق، زمین کی تخلیق اور آسمان و زمین کے درمیان ہر شے کی تخلیق حق پہ کی ہے۔ زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان کی چیزوں کو حق پر بنایا ہے، وہ اجل مسمى اور ایک معین مدت کے لیے بنایا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور اس کے باوجود انسانوں کی کثیر تعداد اللہ سے ملاقات کرنے سے انکار کرتی ہے، تیار نہیں ہے اللہ سے ملاقات کرنے پر۔ پروردگار عالم کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے اس کائنات میں جو کچھ بھی بنایا حق پر بنایا۔ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، جو کچھ بھی ہم نے اس کائنات میں بنایا ہے وہ حق پر ہے، وہ اجل مسمى اور ایک معین مدت کے لیے ہے۔ یہ سورہ روم ہے، 30واں سورہ۔ سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، 16واں سورہ ہے اور اس کی 30ویں آیت، خلق اللہ السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اللہ نے آسمان و زمین کی ہر شے کو حق پر بنایا اور وہ مشرکوں کے خیالات سے بہت بلند ہے۔ یہ دوسری آیت ہے۔ آواز دی سورہ آل عمران میں
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آسمان و زمین کی تخلیق میں اور روز و شب کی آمد و رفت میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے. یعنی ایسے واضح حق ہیں آسمان و زمین، اختلاف لیل و نہار، گردش روز و شب، یہ ایسے واضح حق ہیں کہ اللہ نے ان میں نشانیاں رکھی ہیں صاحبان عقل کے لیے. بھئی یہ حق ہے کیا؟ بالحق ہم نے اس کائنات کو حق کے ساتھ بنایا، اس کی تخلیق حق پر ہوئی. تو یہ حق کیا چیز ہے؟ وہ جو اللہ کے منصوبے کی تکمیل کرے، اس کا نام ہے حق. حق کیا ہے بھائی؟ جو اللہ کے منصوبے کی تکمیل کرے، جو اس کی مشیت کے مطابق ہو، وہ حق ہے. بھائی یہ عجیب مرحلہ فکر ہے. جو اس کے علم کے مطابق ہو وہ حق ہے، جو اس کے منصوبے کے مطابق ہو وہ حق ہے. تو اب کائنات کی ہر شے پروردگار نے حق پر قائم کی اور اس کی تخلیق حق پر کی. اگر یہاں تک آ گئے اور ان آیتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ سکتے ہو تو اب یہیں سے ہم آگے بڑھ جائیں. اور اب پروردگار نے سورہ بنی اسرائیل میں 17واں سورہ قرآن مجید کا یہ طے کیا کہ اس برحق کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے. اللہ نے کائنات میں انسان کا مقام معین کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت عطا کی. پہلا احسان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت عطا کی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انسانوں کو خشکی اور تری پر چلنا سکھلایا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اپنی اکثر مخلوقات پر آدم کے بیٹوں کو فضیلت عطا کر دی. 4 احسان گنائے انسانوں پر، عزت دی، سفر سکھلائے، رزق طیب دیا اور کثیر مخلوقات پر فضیلت عطا کی. بھئی احسان شان کریمی کے خلاف ہے کہ نعمتیں دے کر احسان جتلائے. ہم نے انسان کو عزت دی، ہم نے خشکی اور تری پہ چلنا اسے سکھلایا، ہم نے اسے رزق طیب عطا کیا، ہم نے اسے اکثریت پر فضیلت عطا کر دی. یہ احسانات ہیں نا اللہ کے، اور پھر جتلا رہا ہے. تو بھئی ہمارا جتلانا اور ہے، اس کا جتلانا اور ہے. یعنی اللہ کے جتلانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنی غرض تخلیق سے واقف ہو جاؤ. ذرا منزل تمہید تو میں روکوں گا نا. اللہ کی تخلیق کی جو غرض ہے انسانیت کے لیے تم اس سے واقف ہو جاؤ، اس لیے احسانات جتلائے پروردگار عالم نے. وہ عجیب مرحلہ فکر یہ، اگر تم اللہ کی غرض تخلیق سے واقف ہو گئے تو اسے بھی پہچان لو گے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو رؤوف ہے، جو جبار ہے، جو قہار ہے، جو متکبر ہے. جو متکبر ہے، جو عامر ہے. یعنی اس بات کو یاد رکھنا کہ جو ہمارے لیے عیب ہے، عامریت، اس کے لیے کمال ہے. بھائی اسماء حسنہ میں پروردگار کا ایک نام ہے متکبر. تکبر اس کو زیبا ہے، اس کو زیب دیتا ہے. تکبر ہمارے لیے عیب ہے. بھئی عجیب بات یہ، اچھی صورت، اچھا رنگ روپ، اچھی آواز، وسیع اقتدار، وافر دولت، انہی باتوں پر تو تکبر کیا جاتا ہے. رنگ روپ اچھا ہے، تکبر ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا شکل صورت اچھی ہے، تکبر ہے.
بڑا اقتدار وسیع کسی کو مل گیا متکبر ہو گیا، دولت زیادہ مل گئی تکبر ہو گیا. بھائی اب اقتدار اور دولت، بھائی توجہ رکھنا، یہ دونوں بے وفا ہیں. دنیا کے چپے چپے تک یہ پیغام پہنچاؤ قرآن کا کہ اقتدار بھی بے وفا ہے، دولت بھی بے وفا ہے. کیسے بتلاؤں کہ یہ دونوں بے وفا ہیں؟ یا دولت نہیں رہتی یا دولت مند نہیں رہتا. بے وفاؤں پہ تکبر کیسا؟ اب رہا اقتدار، تو تمہارے اقتدار کی حالت یہ ہے کہ زندہ باد سے بناتے ہو، مردہ باد سے باہر پھینک دیتے ہو. اور اس کے مقابلے پر وہ مالک الملک، وہ صاحب جبروت، وہ قہار، بھائی اسے سجدہ کرو جب بھی اللہ ہے، سجدہ نہ کرو جب بھی اللہ ہے. میں جملے کو اور نوجوان دوستوں کے لیے واضح کر دوں، تمہارے سجدے ووٹ نہیں ہیں. سجدہ کرو جب بھی اللہ ہے، سجدہ نہ کرو جب بھی اللہ ہے. یعنی اللہ کے وجود کی پکار فطرت انسانی میں رکھی گئی. اور اب پھر سورہ روم کی ایک آیت مبارکہ، 30واں سورہ، اور اتفاق سے اس 30ویں سورہ کی 30ویں آیت، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اپنے رخ حیات کو فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے رخ حیات کو دین کی طرف پھیر دو اور قائم کر دو اپنی زندگی کو دین کی طرف. فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اللہ نے اپنی بنائی ہوئی فطرت پر انسانوں کو پیدا کیا ہے. فطرت کی پکار ہے کہ خدا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے. ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن انسانوں کی اکثریت اس بات سے آگاہ نہیں ہے. تو فطرت میں رکھا اپنے وجود کی طلب کو، اپنے وجود کی محبت کو اللہ نے فطرت میں رکھا. تو اب یہی دین ہے، رکے رہنا، یہی دین ہے. اب میں آگے بتاؤں. بھائی آج کا دانشور، گلوبل سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، آج کا دانشور کہتا ہے کہ دین ایک جامد چیز ہے. سننا، دین ایک جامد چیز ہے، جو عقائد ہیں وہ ہیں، نہ ان میں اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی. ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی دین میں جو مسلمات طے ہو گئے ہیں وہ رہیں گے، نہ ان میں اضافے کا امکان ہے نہ ان میں کمی کا امکان ہے. اور معاشرہ ہر آن بدلتا ہے، تو معاشرہ ہر آن بدلتا ہے. کل کچھ تھے، آج کچھ ہیں، کل کچھ اور ہوں گے. تو اگر ہم دین کو پکڑ کے بیٹھ جائیں، تو معاشرہ چھوٹ جائے. اگر ہم معاشرے کو پکڑ کے بیٹھ جائیں تو دین چھوٹ جائے، ہے نا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ معاشرے کے ساتھ چلو. بہت بڑا دھوکہ ہے، بتلا دو دنیا کے ان دانشوروں کو کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. یقیناً دین بدلتا نہیں ہے، جو عقائد ہیں وہ ہیں، اور یقیناً معاشرہ بدلتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ دین فطرت ہے، معاشرہ عادت ہے. دین فطرت ہے، معاشرہ عادت ہے. فطرت وہ جو تخلیق میں رکھ دی جائے، اور عادت وہ جو پیدا ہونے کے بعد اپناؤ. بھائی یہ بات تو واضح ہو رہی ہے نا. تو اب بھوک کل بھی لگتی تھی، آج بھی لگتی ہے.
प्यास कल भी लगती थी, आज भी लगती है, नींद कल भी आती थी, आज भी आती है, फितरत में डाल दिया गया। देख रहे हो ना, मोहब्बत कल भी थी, आज भी है, बस फर्क इतना है कि अब हमें सोचना पड़ेगा कि किससे मोहब्बत करनी है, किससे नफरत करनी है। तो दीन फितरत है, मुआशरा आदत है, आदत बदलती है, फितरत नहीं बदलती। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों को ये मैसेज दूं कि अफ्रीका के जंगलों में जाओ, आज भी हिंदुस्तान की तराइयों में, पहाड़ियों की तराइयों में जाकर बुत परस्तों को देखो, वो भी ये कह रहे हैं कि खुदा तो एक ही है, खुदा एक ही है। अच्छा भाई, तो फिर ये जो खुदा एक है, तो फिर ये आप क्या पूज रहे हैं? कहा भाई ये इनको हमने इसलिए पूजा कि ये अल्लाह से सिफारिश कर दें। तो तौहीद पहले भी थी, तौहीद आज भी है, तौहीद कल भी रहेगी। जो बुतों को पूज रहा है वो उन्हें खुदा समझ के नहीं पूज रहा है, वसीला समझ के पूज रहा है। भाई यही तो धोखा है कि तुम्हें वसीला बनाने का हक किसने दे दिया? भाई यही सबसे बड़ा धोखा है। भाई अगर वो बना के भेजे उसे तस्लीम कर लो। तुम्हें किसने हक दिया कि अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने के लिए वसीला अपनी तरफ से बनाओ? क्या मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया भूल गए? भाई दरख्त ने कहा भाई एक खुदा का वसीला, एक बंदों का बनाया हुआ वसीला। दरख्त ने कहा मूसा मैं रब बोल रहा हूं, मान लिया कि रब बोल रहा है। ये मैसेज पहुंच गया मेरे नौजवान दोस्तों तक। वाकया तो मालूम है ना कि मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात लेने के लिए गए थे तो सामरी ने, एक जादूगर था, उसने एक गौशाला बनाया और गौशाले में कुछ मिट्टी डाल दी और वो बोलने लगी। बोल तो वो भी रहा है, बोल दरख्त भी रहा था, दरख्त भी बोल रहा था, गौशाला भी बोल रहा था। लेकिन अब मूसा का किरदार सामने आ गया कि भाई दरख्त की मान लो, गौशाले को जला दो। तो क़यामत तक के लिए उसूल दे दिया कि वसीले के सिलसिले में जो उधर वाला आए उसे मानो, जो इंसानों ने बनाया उसे जला दो। तो एक खुदा की तलब इंसान की फितरत में रखी गई, इंसान की निहाद में रखी गई कि खुदा है। अच्छा भाई, तो खुदा है तो पहचाने कैसे? भाई क्या भूल गए? सूरह बलद में आवाज दी, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। क्या हमने उसे खुदा को समझने के लिए कायनात को देखो, और क्या हमने उसे कायनात देखने के लिए दो आंखें नहीं दी, एक ज़बान नहीं दी, दो होंठ नहीं दिए? वह हदैनाहु नजदैन, और क्या हमने अपने दोनों रास्ते उसे बतला नहीं दिए? तवज्जो रखना। तो अब खुदा को पहचानना हो तो इन तवानाइयों से पहचानो। कहने लगा सूरह नहल में, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेट से इस कैफियत में बाहर निकाला कि तुम्हारे पास ज़र्रा बराबर इल्म नहीं था। वजाला लकुमुस समअ वल अब्सारा वल अफिदा। अल्लाह ने तुम्हें कान दिए, आंखें दी, दिलो दिमाग दिए, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि इल्म हासिल करो, उसका शुक्र अदा करो। अब ये दो मकामात की आयतें हो गई कि तुम्हें तवानाइयाँ दी इल्म के हुसूल के लिए, और उन तवानाइयों को इसलिए अता फरमाया कि तुम अल्लाह की बारगाह तक पहुँच सको। और अब कहने लगा सूरह बनी इस्राइल में, इन्न समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। हम क़यामत के दिन कान से पूछेंगे, हम क़यामत के दिन आँख से पूछेंगे, हम क़यामत के दिन दिल से पूछेंगे। तो सवाल भी इन्हीं से होगा। भैया यहाँ तक आ गए ना। लेकिन अब इन ताकतों ने भी सरकशी की, और कुरान मजीद ने आवाज़ दी सूरह आराफ में, लक़द ज़रअना व लक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्न वल इंस। हमने जिनों की और इंसानों की अक्सरियत के लिए तय किया है कि हम उन्हें जहन्नम में ढकेल देंगे। क्यों भाई, क्यों ढकेलेगा? जवाब आगे,
لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل و دماغ ہیں غور نہیں کرتے. توانائیاں تو دی تھیں لیکن توانائیوں کا صحیح استعمال نہیں کیا. لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں. لہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام، ایسے لوگ مویشیوں جیسے ہیں. بل ہم اضل، مویشیوں سے بدتر ہیں. اولئک ہم الغافلون، سچے غافل یہی لوگ ہیں کہ آنکھ رکھ کے نہ دیکھیں، کان رکھ کے نہ سنیں، دل و دماغ رکھ کے غور نہ کریں. یہ مویشیوں سے بدتر ہیں. اس لیے کہ بھولا بھٹکا مویشی اگر تھان سے رسی توڑا کے چلا جائے تو شام ڈھلے پھر واپس آ جاتا ہے. یہ اگر اللہ کی بارگاہ میں نہ آئے تو بدتر ہے یا نہیں؟ بھائی یہ مرحلہ فکر نازک ہے. توانائیاں دیں دین پہ آنے کے لیے، لیکن توانائیوں سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے ہو. تو اب ایک محسوس ذریعے کی ضرورت تھی. ایک محسوس ذریعہ آئے جس کے ذریعے ہم دین کو پہچان سکیں. بھائی آواز دی، کان الناس، سورہ بقرہ دوسرا سورہ، امتاً واحدتاً فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، خوشخبری بھی سنائیں گے اور جہنم سے ڈرائیں گے بھی. سورہ بقرہ، سورہ حدید میں آواز دی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے رسول بھیجے، نشانیوں کے ساتھ بھیجے، معجزات کے ساتھ بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو راہ راست دکھلائیں. تو اب عقل دی سمجھو، اور اگر عقل سے کام نہیں لوگے، ہمارا آدمی موجود ہے، ہمارا آدمی موجود ہے. اور اب اس آدمی کے لیے آواز دی سورہ بقرہ میں، اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. میری طرف سے تمہاری طرف مسلسل ہدایتیں آتی رہیں گی. بہت توجہ رکھنا. اما یاتینکم منی ھدی، میری طرف سے تمہاری طرف مسلسل ہدایتیں آتی رہیں گی. ہدن کے معنی ہدایت. بھائی ہدن کے معنی ہدایت. ہادی ہدایت کرنے والا. یہ نہیں کہا کہ ہادی بھیجوں گا، یہ کہا کہ ہدایت بھیجوں گا. خدا مصدر ہے، خدا کے معنی ہدایت، اور ہادی ہدایت کرنے والا. یہ نہیں کہا کہ میں ہادی بھیجوں گا، حالانکہ آئے ہادی ہی، کہتا ہے ہدایت ہے. یعنی بتلانا یہ تھا کہ انہیں پارٹ ٹائم ہادی نہ سمجھنا. انہیں جز وقتی ہادی نہ سمجھنا. یہ مکمل ہدایت ہیں. اگر خوش ہو کے قریب کر لیں تو ہدایت ہے، اگر ناراض ہو کر دور کر دیں جب بھی ہدایت ہے. اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. تو اب جو اس ہدایت کا اتباع کرے گا وہ قیامت میں محفوظ رہے گا. اتباع ہدایت غرض تخلیق انسانی. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. بہت توجہ رکھنا. اتباع کے معنی پیروی کرنا، نقش قدم پہ چلنا. اتباع ہدایت ہے غرض تخلیق انسانی. توجہ رکھنا. تو اب رسول بھیجیں گے اور مسلسل بھیجتے رہیں گے. ثم ارسلنا، سورہ مومنون، رسولنا تترا. پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں میں. ہم نے لگاتار رسول بھیجے اور امتوں نے ان رسولوں کی تکذیب کی. ہم نے ان امتوں کو، ہم پیچھے پڑ گئے ان امتوں کے، ترجمہ کر رہا ہوں آیت مبارکہ کا، اور ہم نے انہیں پرانی بھولی بسری کہانیاں بنا دیا. جلال دیکھ رہے ہو اس آیت مبارکہ کا. جعلناہم احادیث، ہم نے انہیں کہانیاں اور قصے بنا کے پھینک دیا. تو اب ہم رسول بھیجتے رہے اور امت جو ہے وہ انکار کرتی رہی. ہم نے رسول بھیجے، امت نے انکار کیا. اب ہم نے یہ طے کیا کہ جب نبوت کو ختم کریں گے تو ایسے مرحلے پر ایک ایسا فارمولہ دیں گے کہ اب امت باہر نہ جا سکے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی.
इत्तिबा हिदायत समझ में आ रही है? इत्तिबा हिदायत, हर नबी की पैरवी हिदायत का इत्तिबा है। और अब मंजिल आखिर पर आवाज़ दी, ख़त्म नबुव्वत की मंजिल पर, कुल हबीब कह दे, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरा इत्तिबा करो। मोहब्बत अल्लाह से, इत्तिबा मोहम्मद का, ये इत्तिहाद समझ में आया? कितना इत्तिहाद है खुदा में और रसूल में, ये इत्तिहाद समझ में आ गया कि मोहब्बत, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, तो मेरा इत्तिबा करो। अगर वाक़ई अपने दावे में सच्चे हो कि अल्लाह से मोहब्बत करते हो, मेरा इत्तिबा करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अब जानते हो होगा क्या? अगर तुम मेरा इत्तिबा करोगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत शुरू कर देगा। बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि मुसलसल खत्ते फिक्र है जिस पे बात आगे बढ़ रही है। अगर अल्लाह से मोहब्बत है, मेरा इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत शुरू कर देगा। ठीक है ना? युहिब्बुकुमुल्लाह। तो अब हम इत्तिबा करें मोहम्मद रसूलुल्लाह का, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह किस चीज का इत्तिबा करे? है सवाल भाई? हम तो इत्तिबा करेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह का, आयत है। तो अब मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या करें? अगर जहन में रख सको तो सूरह यूनुस 10वां सूरा कुरान का, और उसकी 15वीं आयत का एक टुकड़ा पढ़ रहा हूँ मैं। वो लोग अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, वो लोग जो हमसे मुलाकात को पसंद नहीं करते, तवज्जो रखना, वो रसूल से कहते हैं, क़ाला अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना ईते बिक़ुरआनिन गैरि हाज़ा, या रसूल अल्लाह इसके अलावा कोई दूसरा कुरान दे दें, ये नहीं चाहिए। समझदार हो ना, पढ़े लिखे भाई, तेवर तो देखो आयत का, ईते बिक़ुरआनिन गैरि हाज़ा, ये कुरान नहीं चाहिए, कोई दूसरा कुरान दे दिए, यानी कुरान तो चाहिए, ये कुरान तो चाहिए, यानी अजीब अजीब मरहले फिक्र है। ईते बिक़ुरआनिन गैरि हाज़ा, इसके अलावा कोई दूसरा कुरान दे दीजिए। अच्छा, अगर दूसरा कुरान नहीं दे सकते तो बद्दिल हो, इसी में थोड़ी सी तब्दीली हमारी मर्जी के मुताबिक कर दें। तहरीफ का मिजाज अरबों में मौजूद है। 15वीं आयत, उन अरबों में तहरीफ का मिजाज मौजूद है। ईते बेकुरान गैर हादा, इसके अलावा कोई दूसरा कुरान दे दें, और बदल हो या इसी में कुछ तब्दीली कर दें। कौल मा यकून ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाए नफ्सी, रसूल कह दो कि मेरी क्या मजाल, मेरी क्या हिम्मत कि मैं अल्लाह के कलाम में अपनी मर्जी से कोई तब्दीली कर दूं। कौल मा यकून ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाए नफ्सी, अपनी मर्जी से मैं वही इलाही में कोई तब्दीली नहीं कर सकता। तवज्जो रखना, इन अत्तबेओ इल्ला मा यूहा इलैया, मेरा तो काम सिर्फ इतना है कि जो वही इलाही आए मैं उसका इत्तिबा करूं। इन अत्तबेओ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं तो फकत वही इलाही का इत्तिबा करता हूं, तो रसूल वही इलाही का इत्तिबा करे, हम रसूल का इत्तिबा करें, हम वही इलाही से मुत्तसिल हो गए या नहीं। तवज्जो रखना, ये सूरह यूनुस है कि मैं जो करता हूं वो वही इलाही है, मैं जो करता हूं वो वही इलाही है। और सूरह वन नजम 53वां सूरह कुरान मजीद का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व नजम इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कह दो कि मेरा हबीब अपनी ख्वाहिश से बात भी नहीं करता, जो कहता है वो वही इलाही से। मुझे इस शान की आयतें किसी नबी के लिए नहीं मिली कुरान मजीद में कि मेरा नबी जो कहे वो वही इलाही, मेरा नबी जो करे वो वही इलाही। फिर सुनना, मेरे नबी का हर अमल वही इलाही,
میرے نبی کا ہر قول وحی الہی، میرا نبی جو کرے وہ وحی الہی، میرا نبی جو کہے وہ وحی الہی۔ ایک دن اس نبی نے ہاتھوں سے اٹھا کے کام کیا اور زبان سے کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی۔ مطالبہ کیا تھا کہ دوسرا قرآن دے دیں یا اسی میں تبدیلی کر دیں، بھائی یہی تھا نا۔ تو تحریف کا مزاج تو ہے عربوں میں، مطالبہ بتلا رہا ہے۔ اب کیا خیال ہے بھائی، توجہ رہے، آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مزاج تو ہے قرآن بدلنے کا، اب اگر تنہا قرآن دے گئے تو ہوگا کیا؟ تحریف قرآن کا مزاج تو ہے، اگر تنہا قرآن دے دیا تو ہوگا کیا؟ تو اب ایک روایت، میں دیکھ کے بولنے کا عادی ہوں، پڑھے ہوئے حوالے نہیں دے رہا ہوں، کتابوں کو دیکھ کے بات کر رہا ہوں۔ صحیح ترمذی، صحیح مسلم، مسند احمد ابن حنبل، کتنی کتابیں گناؤں، تفسیر در منصور، حضرت زید ابن ارقم اور دوسرے صحابہ کرام سے یہ روایت مروی ہے، اور اگر پہنچ گئی تو منزل فکر یہیں سے آگے چلی گئی۔ انی تارکون فیکم الثقلین، جلیل القدر صحابہ کرام نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ قیمت سمجھو اس روایت کی، انی تارکن فیکم الثقلین، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں دو برابر کی چیزوں کو۔ بھئی یہ انی تارکن کے فورس کو سمجھو تو پھر میں آگے جاؤں گا۔ انی میں تارکن چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ رسول کی زندگی کے آخری لمحات کا جملہ ہے نا، چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارکن۔ بھئی کچھ یاد آیا، قرآن مجید میں ایک جملہ اس سے ملتا جلتا موجود ہے، انی جاعلن فی الارض خلیفہ۔ انی جاعلن، میں بنانے والا ہوں زمین پہ خلیفہ، جاعلن بنانے والا ہوں، تارکن چھوڑ کے جانے والا ہوں، یعنی رسول کو بھی بنانے کا حق نہیں ہے، چھوڑ کے جانے کا حق ہے۔ انی تارکن فیکم الثقلین، دو برابر کی چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فیکم، تم میں، کسے چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وہ عطرت اہل بیتی، اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل بیت کو جو عطرت ہیں، جو میری اولاد ہیں۔ سن لیا، تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کنہیں؟ ان کو۔ اب یہ تو زبان کا مسئلہ ہے، ان کو تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم میں انہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ اور ہیں، تم اور ہو۔ وہ اور ہیں، تم اور ہو۔ انی، بھائی اختلاف الفاظ کے ساتھ یہ روایت بکثرت نقل ہوئی ہے، اور جلیل القدر محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ سے بیان کر رہا ہوں۔ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے، وہ عطرت اہل بیتی، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں برابر کی، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنی اولاد۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں کا دامن تھامے رہو گے، گمراہی سے بچے رہو گے، دونوں کا، ایک کا نہیں، قرآن اور اہل بیت، جب تک ان دونوں کا دامن تھامے رہو گے، گمراہی سے بچے رہو گے۔ اور اب اس کے بعد کا جملہ پڑھوں، وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ ہرگز ہرگز جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت، یہ ہرگز ہرگز، لن کا ترجمہ کرو لام نون، ہرگز ہرگز جدا نہیں ہوں گے، ایک ساتھ رہیں گے۔ قرآن میں اور اہل بیت میں دائمی رفاقت ہے، ایک ساتھ رہیں گے، حتیٰ یردا علی الحوض، اور ایک ساتھ میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے۔ تو حوض کوثر تک ساتھ ہیں،
قرآن آل محمد کے ساتھ ہے، آل محمد قرآن کے ساتھ ہے، لن یفترقا، ان میں جدائی نہیں ہوگی، قول رسول ہے، ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ تو اگر آج قرآن موجود ہے تو آل محمد کا کوئی امام موجود ہے یا نہیں؟ یہاں تک تو میرے ساتھ آ گئے نا، یعنی قرآن میں اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہوگی۔ بھئی یہ متفق علیہ روایات ہیں، القرآن و علیین و علی و القرآن۔ پھر واپس چلو، ان اتبعو الا ما یوحی الیہ، میں تو فقط وحی الہی کا اتباع کرتا ہوں۔ تو ہم اتباع کریں رسول کا، رسول اتباع کرے وحی الہی کا۔ اب جاؤ حدیث کی کتابوں میں دیکھنا، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں دیکھ لینا کہ پیغمبر اکرم کی خدمت مبارک میں توریت کے اوراق لائے گئے اور توریت کے کچھ اوراق کی تلاوت کی گئی۔ جانتے ہو جلال میں کیا جملہ کا فرمانے لگے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ آج دیکھو یہ جلال کا جملہ ہے، اور میرے نبی کی زبان مطہر سے جو نکل جائے وہ حق ہے۔ اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو میرا ہی اتباع کرتے۔ یہ میرے سامنے توریت کیا پڑھ رہے ہو؟ اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو میرا ہی اتباع کرتے۔ اچھا بھائی، تو موسیٰ تو نہیں ہے، موسیٰ نہیں ہے، عیسیٰ ہیں یا نہیں، خضر ہیں یا نہیں، الیاس ہیں یا نہیں، اور میرے نبی کی امت میں ہیں یا نہیں؟ بھائی سوال ہے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میرا اتباع کرتے۔ ٹھیک، تو وہ تو زندہ نہیں ہے، لیکن روایات میں ان انبیاء کی زندگی کا ثبوت تو ملتا ہے نا، کہ عیسیٰ ہے، خضر ہیں، الیاس ہیں، یہ زندہ ہے، تو اور یہ میرے نبی کی امت میں ہیں، اتباع محمد کر رہے ہیں۔ تو جس محمد کی امت میں معصوم انبیاء موجود ہوں، کیا اس کی سربراہی قاضی یا مفتی کو دینا چاہ رہے ہو؟ بنیاد اتباع محمد ہے، پورا دین ٹکا ہوا ہے اتباع محمد پر۔ اور اب آیات کو اگر ذہن میں محفوظ رکھ سکو تو ایک آیت تمہیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ اب رسول اتباع کرے وحی الہی کا، ہم اتباع کریں رسول کا۔ یہاں تک تو آ گئے نا آیتوں کے فریم ورک میں۔ تو اب ایک آیت سورہ یوسف سے سنتے جاؤ، 12واں سورہ، اور غالباً آیت کا نشان 108۔ قل، کیا تیور ہے آیت مبارکہ کا، قل ھذہ سبیلی، رسول کہہ دو کہ یہ دین میرا راستہ ہے۔ قول ہے اللہ کا، کہلوا رہا ہے اللہ رسول سے۔ کیا کہلوا رہا ہے؟ کہ یہ دین، رسول کہہ دو یہ دین میرا راستہ ہے۔ کس کا راستہ بھائی؟ محمد کا راستہ، یعنی میرا محمد قدم رکھتا جائے دین بنتا جائے۔ جو دین بنائے وہ محمد، جو دین پہ عمل کرے وہ امت، نہ امت رسول جیسی نہ رسول امت جیسا۔ ھذہ سبیلی، آیت دیکھو اور جا کے ترجمہ بھی دیکھ لینا۔ کہہ دو رسول کہ یہ دین میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اس دین کی دعوت میں دوں گا۔ توجہ رہے، اس دین کی دعوت میں دوں گا، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ اس کی دعوت دینے والا میں ہوں۔ سوچ سمجھ کے، یوں ہی نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا، نہیں، میں نے سمجھا اسے، میں نے اسے سمجھا دین کو، اور اب بصیرت کے ساتھ اس دین کی دعوت دے رہا ہوں۔ انا، دعوت دینے کا حق صرف دو کو ہے، انا، یا میں دعوت دوں گا، ومن اتبعنی، یا جو میری مکمل پیروی کرے، مکمل اتباع کرے۔
बस दो दावत देंगे दीन की, या मैं या वो जो मेरा मुकम्मल इत्तबा करे। तो अब बाद रसूल उसे तलाश करना होगा जो इत्तबा मोहम्मद में कामिल हो। भाई यहां तक आ गए ना। तो अब एक आयत पढ़ूं, सूरह शोरा 26वां सूरा कुरान मजीद का। भाई तवज्जो रखना। वह अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन वग़फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन। मोमिनीन में से जो तेरा मुकम्मल इत्तिबा करे उसके लिए अपने कंधे को झुका दे। मुझे हक है हिदायत करने का, और दूसरा कौन है जिसे हक है? जो मेरा मुकम्मल इत्तिबा करे। अब हम ढूंढ रहे हैं कि मुकम्मल इत्तिबा करने वाला कौन है। सूरह शोरा में आवाज दी, हबीब जो मुकम्मल इत्तिबा करे उसके लिए तू अपने शाने को झुका दे। तो अब हमें तलाश करना होगा कि रसूल का शाना किसके लिए झुका। तो बस दो हैं, या ईद के दिन हसनैन के लिए झुका, या फतेह मक्का के दिन अली मुर्तजा के लिए झुका। आयात को अपने जहनों के अंदर महफूज करते जाना। अब यहाँ तक आ गए, तवज्जो रहे कि शाना झुका मेरे नबी का फतेह मक्का के दिन अली के लिए, शाना झुका मेरे नबी का ईद के दिन जब नाका बने थे हसनैन के लिए। तो अली के लिए शाना झुका, हसन के लिए शाना झुका, हुसैन के लिए शाना झुका। अब आयत पढ़ूं, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। जो हिदायत का इत्तिबा करे उस पर सलाम हो। तो अब इन्हें अलैहिस्सलाम कहना, रज़ी अल्लाह न कहना। मैंने ज़हमत दी, अब फिर वापस चलो। भाई इत्तिबा करना है रसूल आखिर का, खातमुन नबीयीन का इत्तिबा करना है, और इत्तिबा हो नहीं सकता ईमान के बगैर। भाई ईमान ना हो तो इत्तिबा कैसा? तो पहली शर्त तो ईमान ही है ना। भाई अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ करूं, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। और अब आयत का टुकड़ा सुनो जिसके लिए ज़हमत दी, फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउ नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। मेरे मोहम्मद पे ईमान लाओ। फल्लज़ीना आमनू बिही, सूरह आराफ 7वां सूरा है ना, और बड़ी तवील आयत है, तो अब तर्जुमा सुन लो। मेरे मोहम्मद पे ईमान लाओ, जन्नत दूंगा। मालिक ले आए, अब दे दे, कहा नहीं। फल्लज़ीना आमनू बिही, ये शर्त पूरी कर दी। दूसरी शर्त सुनो, वअज़्ज़रूहु, उसका एहतराम भी करना। उसका एहतराम भी करना। तो अजीब बात है, जब ईमान ले आए तो क्या एहतराम नहीं करेंगे? भाई एहतराम तो ईमान का लाजिमा है, लाजिमी जुज़ है। तो जब ईमान ले आए तो क्या एहतराम नहीं करेंगे? कहता नहीं, ईमान लाओ मेरे नबी पर और उसकी इज्जत भी करो। इज्जत अज़रू हो, भाई अजीब मरहला फिक्र है। इज्जत करो तो मालिक जब ईमान ले आए तो इज्जत तो करेंगे। का नहीं, कुरान ऐसे लोग भी देख रहा है जिनकी जबान में कलमा होगा, दिल में मोहब्बत नहीं होगी। आमनू भाई, ईमान लाओ मेरे नबी पर, बहुत जरूर हो, उसकी इज्जत भी करो। अच्छा भाई, ईमान भी ले आए, इज्जत भी कर ली। नहीं, तीसरी शर्त सुनो, वो नसरू हो, उसकी मदद भी करना। अगर किसी काम को कहे तो कर देना।
समझ रहे हो ना? अच्छा मालिक, ईमान भी ले आए, इज्जत भी कर ली और वादा करता है कि तेरे नबी की नुसरत करेंगे। अब तो दे दे जन्नत का नहीं। अब आखिरी शर्त सुनो, ईमान लाओ, इज्जत करो, उसकी मदद करो, वत्तबउ नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहू, और उस नूर की भी पैरवी करो, उस नूर का भी इत्तिबा करो जो मोहम्मद के साथ दुनिया में आया है। भाई तवज्जो रहे, ये मकाम खत्म नबूवत है क्या? अब मैं अगर आयतें पढ़नी शुरू करूं तो बहुत तवील है ये सिलसिला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब ईमान लाने वाले जो ईमान तो ले आए, अब खिताब करता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। ऐ ईमान लाने वालों, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, इताअत करो साहिबान अमर की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, उस तक पहुंचने के लिए वसीला थामो, तलाश करो उसे। सुन रहे हो ना? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाह व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम। सूरह अनफाल। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह पुकारे लब्बैक कहो, रसूल पुकारे लब्बैक कहो। ये तुम्हें जिंदगी देने के लिए पुकारेंगे। रसूल बुलाए आ जाओ। सूरह अनफाल 8वां सूरा, उसकी आय मुबारक है, रसूल बुलाए आ जाओ। और अब सूरह नूर में आवाज दी, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही। जाके देख लेना इस आय मुबारक को, 62वीं आयत। मोमिन फकत वो हैं जो ईमान लाएं अल्लाह पर और उसके रसूल पर। वइज़ा कानू मअहू अला अमरिन जामिइन लम यज़हबू हत्ता यस्ताज़िनू। और अगर रसूल के साथ किसी इज्तिमाई काम में मौजूद हूं तो रसूल से इजाजत लिए बगैर रसूल को छोड़ के न जाएं। और अब सूरह हुजरात में आवाज दी, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू। मोमिन फकत वो हैं जो ईमान लाएं अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और ईमान लाने के बाद न खुदा में शक करें न रसूल में शक करें। और अब गुफ्तगू तलखीस पा जाए, रिसालत हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिसालत हक है, और हक के लिए मैं आपके खिदमत में ये अर्ज करके गया कि हक ऐसा सच। अब मैं हक की तारीफ फिर बदल रहा हूँ, और तारीफ तो एक ही है, तौज़ीहात कर रहा हूँ। हक ऐसा सच जिस पर बातिल हमला न कर सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक उस सच को कहते हैं कि जिस पर बातिल हमला न कर सके। पूरी कायनात हक पे बनाई गई। तौहीद हक नहीं, तौहीद सिर्फ तौहीद हक नहीं है, तौहीद हक नहीं है। वो जिसका नाम है अल्लाह, वो कायनात का सबसे बड़ा हक है। अब तुम पूछोगे ना कि ये जुमला मैंने कहाँ से कह दिया कि कायनात का सबसे बड़ा हक है। सूरह नूर 24वां सूरा कुरान मजीद का, और उसकी 25वीं आयत का एक जुज तुम्हारी खिदमत पे हदिया कर रहा हूं मैं। वयअलमूना अन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन। जानते हैं और जानेंगे कि अल्लाह ही सबसे वाज़ेह और सबसे आश्कार हक है। अब आगाज को अंजाम से मुत्तसिल कर लो। रसूल की दुआ है ये, सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिन्नी।